اللہ کے تمام پیغمبروں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نبی کی آمد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اور خالق کا رشتہ آپس میں جوڑا جائے، مخلوق کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے۔ النبی کہتے اس ذات کو ہیں الذی ارسل الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف اس لیے مبعوث فرمائیں، اپنی مخلوق کی طرف اس لیے بھیجیں تاکہ وہ اللہ کا پیغمبر جا کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے احکام سنائے، اللہ سے متعارف کروائے۔ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اور ہر پیغمبر اور ہر رسول نے آ کے اپنی اس ڈیوٹی کو کما حقہ ادا کیا۔ اس دعوت اور اللہ کی طرف بلانے کی پاداش اور جرم میں نبیوں کے ساتھ قوموں نے بے شمار حد تک ظلم کیے۔ اللہ کے نبی کبھی جنت کی بشارتیں دے کر سمجھاتے رہے، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کے سمجھاتے رہے۔ قوموں نے پیغمبر کی دعوت کو سن کر مذاق بھی اڑایا۔ دعوت توحید کی پاداش میں مختلف قسم کے طعنے بھی دیے گئے۔ دعوت توحید کے جرم میں گھروں تک سے نکالا گیا، بائیکاٹ تک کر دیا گیا۔ لیکن تمام پیغمبروں نبیوں رسولوں کی تاریخ بتاتی ہے اللہ کے کسی پیغمبر نے اس وجہ سے کہ میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اس وجہ سے کہ میری قوم میرا راستہ روکتی ہے، اللہ کی توحید کا نعرہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ظلم برداشت کر کے ہر حال میں اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائی ہے۔ پھر انبیاء کی تاریخ سے یہ بھی ملتا ہے، پیغمبروں سے معجزات کے مطالبے کیے گئے، اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے حکم سے معجزات بھی دکھائے، لیکن پھر بھی بہت تھوڑی مقدار کے لوگ تھے جو سلیم الفطرت تھے، جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر غفلت میں رہے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر بے خبر رہے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے رہے جنہوں نے شکر گزاری کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو سینے سے لگایا۔ جب قوم ہٹ درمی پہ اتر آتی ہے، پھر اللہ کا نبیوں کو پیغام ملتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ہجرت کرو، اس نافرمان قوم کو چھوڑو، دوسری طرف چلو۔ ہجرت تمام پیغمبروں کی سنت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے اندر اللہ کی دعوت اور توحید کو عام کیا۔ جب قوم نہ مانی تو ایک وقت آنے پر پھر اللہ کے حکم سے آپ بابل کو چھوڑ کر آپ اللہ کے راستے میں ہجرت فرماتے ہیں، عراق کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، کنعان میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مصر کو چھوڑا، کنعان کو چھوڑا اور مصر کی جانب آئے۔ جناب سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ یہ تو سارے نبی ہیں۔ آئیے میں جس نبی کی ہجرت کی بات کرنے لگا ہوں وہ نبی نہیں، وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، یہ سارے رسول تھے۔ آئیے جن کی ہجرت کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ رسول نہیں تھے، وہ تو سارے رسولوں کے سردار، رسولوں کے رسول تھے۔ آئیے میں اس پیغمبر کی بات کرنے لگا ہوں، باقی نبیوں کا کلمہ صرف ان کی امتوں نے پڑھا ہے، میں اس پیغمبر کی ہجرت کی بات کرنے لگا ہوں جس کا کلمہ امتوں نے نہیں پڑھا، خود نبوتوں والے نبیوں نے پڑھا ہے۔
باقی نبیوں نے امامت اپنی امتوں کی کروائی ہے، میرے آقا نے، مکی مدنی نبی نے، سید البشر نے، افضل البشر نے، امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، شمس الضحیٰ نے، بدر الدجا نے، لا یمکن الثنا نے، ساقی کوثر نے، شافی محشر نے صرف اپنی امت کی امامت نہیں کروائی، میرے نبی نے تو نبیوں کی بھی امامت کروائی ہے۔ آئیے اب حضور کی ہجرت کو سمجھیے۔ اسی سفر کے مہینہ میں 27 تاریخ کو حضور ہجرت فرماتے ہیں۔ ہوا یوں، پس منظر یہ ہوا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر مکہ کی دھرتی تنگ کر دی جاتی ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم ہے، ہر طرف سے مخالفتیں ہیں۔ اللہ کا نام لینے کے جرم کے اندر، اللہ کا نام لینے کی سزا میں صحابہ کرام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ مکہ کا ابتدائی زمانہ ہے، 13 سال بیت گئے، آپ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ کہیں پر صحابہ کرام کو تپتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، کہیں پر اللہ کا نام لینے کے جرم میں سولی کے اوپر چڑھایا گیا، کہیں پہ اللہ کا نام لینے کی جرم میں درمیان سے ٹکڑے کر دیے گئے، کہیں پہ اللہ کا نام لینے کی جرم میں حضرت ابو فقیہہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، کہیں پہ اللہ کا نام لینے کی جرم میں جناب سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، کہیں پہ اللہ کا نام لینے کی جرم میں صحابہ کرام کو ملک در ملک بدر کر دیا گیا۔ انہی ایام میں حضور نے اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، اور حضور کا بھی ارادہ بن گیا میں بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہوں۔ چونکہ بیعت عقبہ حج کے موسم میں جو صحابہ مدینہ سے آئے تھے حضور سے بیعت کی اور وعدہ ہو گیا میں مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں آتا ہوں۔ مدینے والوں نے وعدہ کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے راستے میں پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائے، ہر طرح کا ہم آپ سے تعاون کریں گے۔ اب مکے کے مشرکوں کے ذہن میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ یہاں مکہ میں تو چند ایک مسلمان ہی رہ گئے ہیں، وہ مسلمان جو کسی کی غلامی میں تھے، جو کسی کے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، صرف وہ یا مین صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو بکر تھے، ایک حضرت علی تھے، دیگر چند صحابہ کرام مٹھی بھر رہ گئے۔ اکثریت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جا چکی تھی۔ اب مشرکین مکہ کے لیے یہ معاملہ بڑے خطرے کا تھا، یہ آنے والے حالات میں بڑا چیلنج تھا۔ وہ خطرہ کیا تھا؟ ذرا اس بات کو سمجھیے۔ مشرک سمجھتے تھے کہ حضور کے اندر لیڈرانہ صلاحیت ہے، کملی والے کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، حضور کے اندر امامت اور سیادت اور قوم کا لیڈر بننے کی صلاحیتیں کما حقہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کملی والے کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، ادھر سے الفاظ نکلے نہیں، ادھر سے اگلے کے دل میں بیٹھے نہیں، یہاں تو کہنے کی دیر ہے، قتل کرنے والا آتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر وہ زمانے میں عمر بن خطاب بن جاتا ہے۔ مشرک سمجھتے تھے اگر حضور بھی ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، ایک تو حضور کی زبان میں تاثیر بڑی ہے، نمبر 2 حضور کے اندر لیڈر بننے کی بڑی صلاحیتیں ہیں، لوگ دیوانہ وار کملی والے کے گرد جمع ہو جائیں گے، نمبر 2 جو انصار صحابہ ہیں جو مدینہ میں رہنے والے ہیں وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جنگ سے بڑے واقف ہیں، اگر کملی والے مدینے میں چلے گئے وہ وہاں تو اسلام کا ایک مضبوط مرکز بن جائے گا۔ صحابہ جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی بڑے جانثار ہیں، وہ کہیں گے ہم نے گھر بار تو چھوڑا ہے، اب کملی والے کے لیے جان تک کو قربان کر دیتے ہیں۔
جو وہاں کے مسلمان ہوں گے وہ بھی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ اور تیسرا بڑا خطرہ یہ تھا، جو مدینہ ہے، مکے والوں کی تجارت کا راستہ ہے، جو بھی تجارت کے لیے شام میں جاتا، تجارت کے لیے یمن میں جاتا، مین راستہ تو مدینے والا تھا، وہ یثرب سے گزر کر اپنی تجارت کرتے۔ اب مکے کے مشرکوں کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ خطرہ تھا، اگر حضور بھی ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، یثرب کے اندر چلے گئے، تو پھر مدینہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا محاذ بن جائے گا، مسلمانوں کا ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، اسلام کا بہت بڑا مرکز بن جائے گا، پھر ہماری چودراہٹ خاک میں مل جائے گی، پھر ہماری چودراہٹ مٹ جائے گی، یہ مسلمان مضبوط ہو کے ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اسلام کی جڑیں اور مضبوط ہوں گی۔ لہٰذا کیا جائے؟ ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے لیڈر، اسلام کے رہنما، اسلام کے ہیرو، اسلام کے قائد جناب محمد الرسول اللہ، پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب ختم کر دیا جائے۔ اب ایک ہی حل ہے، مسلمانوں کے امیر کو ختم کر دیا جائے۔ جب تک یہ ہم کام نہیں کر سکتے تب تک ہم اسلام کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اسلام تو پھر دن بدن بڑھ جائے گا، اسلام کا تو دن بدن آغاز ہو جائے گا۔ چنانچہ کیا کریں؟ اس لیے میں نے آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ موضوع رکھا ہے۔ سفر کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، صبح کے وقت دار الندوہ یہ وہ مکان تھا جہاں مشرکین جمع ہو کر اپنے بڑے بڑے مشورے کیا کرتے تھے، آئندہ آنے کی پلان تیار کیا کرتے تھے، آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس سے جنگ کرنی ہے، طریقہ کار کیا ہو۔ تو سارے کے سارے مشرکین کے قبائل، ان قبائل کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، مشورہ کیا کرنا ہے بھی اسلام کا راستہ ہمیشہ کے لیے کیسے روکا جائے۔ مشرکین کا مشورہ ہوتا ہے، بڑے بڑے سردار اس میں جمع ہے، مشورہ ہونا شروع ہوا۔ شیخ نجدی کی شکل میں شیطان ابلیس یہ بھی ایک انسانی شکل میں آتا ہے۔ مشرکوں نے کہا بابا جی تسی کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ ابلیس جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا وہ کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں، تجربہ کار ہوں، مجھے پتا چلا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پریشان ہو، اس کا راستہ روکنا چاہتے ہو، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں زمانے سے واقف ہوں، بڑا عمر رسیدہ ہوں، تجربے کا کار آدمی ہوں، شاید تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ سب نے کہا جی ویلکم، تشریف لائیے، آپ بھی ہماری میٹنگ میں بیٹھے۔ اب یہ ایک کفر ہاؤس بیٹھ گیا، یہاں کفر کے سردار ہیں، یہاں باطل کے سردار ہیں، جہاں میرے نبی کا راستہ روکنے والے جمع ہیں۔ مشورہ شروع ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، مشرکین مکہ اینڈ کمپنی کا اجلاس شروع ہے۔ ایک سردار کھڑا ہوتا ہے جس کا نام اہل سیرت نے ابو الاسود لکھا۔ یہ سردار کھڑا ہو کے کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دو، یہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، عرب سے نکل جائے، جب یہ دنیا یہاں رہے گا نہیں تو تمہارے لیے خطرہ ہوگا نہیں، دوسری جگہ پہ جا کے جو مرضی کرے تمہارا خطرہ تو ختم ہو جائے گا، تمہارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، تمہارے باپ دادا کا دین کو غلط بتاتا ہے، تمہیں یہ کہتا ہے کہ در در پہ سر نہ جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، پر تاثیر اس کی زبان سے قرآن کے جملے نکلتے ہیں، دیکھتے دیکھتے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، جب یہ ملک سے نکل جائے گا تو خطرہ ختم ہو جائے گا۔ سب نے کہا مشورہ تو ٹھیک ہے۔ یہ پاس ہوتے ہوتے جب شیطان کے پاس آیا، وہ ابلیس جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا کہنے لگا یہ مشورہ ٹھیک نہیں، اسے مکے سے نہ نکالو۔ کہا بابا جی کیوں؟ مکہ سے نکل جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ۔ شیخ نجدی کہنے لگا تمہیں پتا ہے اس کی زبان میں جادو کتنا ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ بولتا نہیں، یہ تو حکمت کے موتی رولتا ہے۔
تمہیں پتہ نہیں اس کی زبان میں تاثیر کتنی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس کی زبان میں جادو کتنا ہے۔ سچ وہ ہے جو دشمن بھی تعریف کرے سچ اسے کہتے ہیں، بیگانہ بھی تعریف کرے حق اسے کہتے ہیں، باطل بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ شیخ نجدی نے شاید یوں کہا، تمہیں پتہ نہیں تم نے عمر کو تلوار دے کے بھیجا تھا، وہ محمد کے میٹھے جملوں کو سن کے اتنا اس کے قدموں میں بیٹھا، اتنا قدموں میں بیٹھا، جو سر لینے گیا تھا محمد کے نام پہ وہ سر دینے والا بن گیا ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ غلط ہے۔ اچھا کیا کریں؟ ایک دوسرا سردار اٹھا جس بدبخت کا نام ابو البختری تھا۔ یہ ابو البختری دشمن کہنے لگا، میرا مشورہ یہ ہے تم اس کے ہاتھوں میں لوہے کے کڑے پہنا دو، اس کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں پہنا دو، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دو، اس کو جیل خانے میں بند کر دو۔ بند کمرے میں بند کرنے کے بعد الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے دروازے کے اوپر ایک چوکیدار بٹھا دو، کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، پینے کے لیے کچھ نہ دینا، بند کمرے میں خود ہی بغض ختم ہو جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا فانوس بن کر حفاظت جس کی خدا کرے، فانوس بن کر حفاظت جس کی خدا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے روشن جسے خدا کرے۔ جسے رب روشن کرنے پہ آئے اسے کوئی بجھا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کافروں کی تدبیر یہ تھی، کافر یہ چاہتا ہے کہ اپنی پھونکوں سے چراغ کو بجھا دے، کافر یہ چاہتا ہے کہ اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کہہ دے۔ ادھر عرشوں والا رب بھی دیکھ رہا تھا میرے محبوب کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ مشورہ پاس ہوتے ہوئے جب پھر شیطان ابلیس کے پاس پہنچا جو انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کہا جی اب کیوں نہیں ٹھیک؟ یہ تو بات بڑی آسان ہے، ہم چپکے سے گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، کھانا پینا نہیں دیں گے، خود اپنی موت ختم ہو جائے گا۔ ابلیس کہنے لگا تمہیں پتا ہے جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنی پرواہ نہیں کرتے، انہیں ہر وقت تو پرواہ ہے تو کملی والے کی پرواہ ہے۔ وہ منظر یاد نہیں ہے؟ کون سا؟ جب ابو بکر نے پہلا اسلامی خطبہ دیا تھا، کہو سبحان اللہ۔ اسلام قبول کرنے میں پہلا نمبر بھی حضرت ابو بکر کا ہے، اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جو مکے کے مین چوک پہ کھڑے ہو کر بڑی جرت کے ساتھ جس نے علل اعلان کلمہ توحید بلند کیا تھا، اسے بھی عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سارا دن پتھر پڑے تھے، بے ہوش ہو گیا تھا۔ 8 پہر بے ہوش ہونے کے بعد اس کے دیوانے کو جب ہوش آئی تو سکی ماں دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے۔ کہا بیٹے ابو بکر بڑی مار پڑی ہے، امی کیا کروں؟ فرمایا دودھ کا پیالہ نوش کرو۔ تو ابو بکر نے کہا تھا میری ماں آپ کو پتہ نہیں ابو بکر کے زخموں کی دوا وہ دودھ میں نہیں ہے، وہ چہرہ محمد میں ہے۔ اماں مجھے میرے نبی کا چہرہ دکھاؤ، مجھے چھوڑو۔ کملی والے کو ابو بکر دیکھے گا سارے زخم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا جب اس کے دیوانوں کو پتہ چلے گا نا کہ ہمارے نبی گرفتار ہیں، ہمارے نبی قید میں، ہمارے نبی کے ہاتھوں میں زنجیریں، وہ مر تو جائیں گے کملی والے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، لہذا کوئی اور کام کرو۔ پھر قومی اسمبلی میں جو کافروں کی بیٹھی ہوئی تھی مشورہ چلتا رہا کیا کریں؟ تو کافروں کا سردار ازلی بدبخت حضور نے فرمایا موسیٰ کے فرعون سے میری امت کا فرعون زیادہ سخت ہے۔ اس کا موسیٰ کا فرعون بھی پانی میں ڈوبتا ہوا آخر میں کہنے لگا اللہ معاف کر دے، تو منہ میں جبریل نے مٹی ڈالی تو توبہ کے لفظ نہ نکل سکے۔ اور میری امت کا جو فرعون ابو جہل ہے یہ مرتے دم بھی اکڑتا تکبر کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، او جی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ کیا بات آئی ہے؟ جو آپ میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آئی؟ ابو جہل بتاؤ، ابو الحکم بتاؤ، آپ ہمارے سردار ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا جتنے یہاں قبائل کے نمائندہ بیٹھے ہو، جتنے سرکردہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہو، یوں کرو ہر قبیلے والا ایک تہیہ کر کے دیر نہ لگاؤ، آج رات فیصلہ کریں۔
ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کے نکلے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے، یک بارگی ایک دم سب تلواریں لے کر محمد پہ حملہ کر دے، یہی سمجھ آئے کہ کئیوں نے نہیں مارا، ایک نے مارا ہے۔ جب قتل کرنے میں سارے قبیلے شامل ہوں گے تو اس کے قبیلے والے بنو عبد مناف وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس سے دیت لیں گے؟ جب مکے کے سارے سردار سارے قبائل اس میں شامل ہوں گے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ ابو جہل کی اس مشورے پر سب سے پہلے اس ابلیس نے اپنے ڈیسک کے اوپر ہاتھ لگا کے تائید کی، اس نے کہا ہاں یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا جائے۔ انہیں کیا پتا تھا، ادھر قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن میں تیرے جملوں پہ قربان جاؤں۔ اٹھائیے 10ویں سپارے کو، فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ، جب مشرک لوگ، جب باطل لوگ، کفر کے پرستار لوگ حضور آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے بارے میں مشورے کر رہے تھے، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے۔ کوئی کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن کہتا ہے يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، ایک بدبخت کہنے لگا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملک سے نکال دیا جائے، تو دوسرا کہنے لگا نہیں يُثْبِتُوكَ، انہیں قید کر دیا جائے، تیسرا کہنے لگا يَقْتُلُوكَ، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر وہ مکر کر رہے تھے، ادھر میں اپنی تدبیر کر رہا تھا، ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر میں اپنا آرڈر نافذ کر رہا تھا۔ اللہ وہ آپ کا آرڈر کیا ہوا؟ فرمایا واللہ خیر الماکرین، وہ مٹانا چاہتے تھے، میں محمد کو بچانا چاہتا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا آج اس مکہ سے محمد کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو؟ صلی اللہ، جھوم کے پیار سے کہہ دیں، دلوں کا سکون اللہ نے درود پاک میں رکھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی درود پڑھے تو حضور کی آل پہ ضرور درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی آل کا حق بنتا ہے، تبھی تو اللہ نے نماز میں حکم دیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل رسول پہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوا یہ، ادھر سے مشورہ ہوا، جمعرات کا دن 26 صفر کی تاریخ ہے، دوپہر کے وقت کملی والے کو پر وحی آ گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی تھی حضور یہ یوں کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سونا۔ بلا سے کہہ دے یار، وہ پس منظر سامنے رکھے، وہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں، واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن میں نے صرف واقعہ نہیں سنانا، اسے جو سبق مل رہا ہے وہ عطر نچوڑ کر آپ کو دینا چاہتا ہوں، گلشن نبوت کی یہ خوشبو سنگھانا چاہتا ہوں، سیرت کے باب کے اس روشن پہلو کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت کملی والے ہمارے گھر میں آئے، حالانکہ عام طور پہ ایسے وقت آیا نہیں کرتے تھے، سار مبارک ڈھانپا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کو قریب بلا لیا، یوں لگا جیسے کوئی خاص مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی قریب بیٹھ گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ابو بکر آپ کے گھر والے پاس ہیں، میں کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو جاؤ، یہ میرے نہیں یہ تو آپ کے ہیں، یہ میرا نہیں یہ تو آپ کے رازدان ہیں، کملی والے موقع تو آنے دو، ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی قربان ہوگی، ابو بکر کی بیٹی اسما تھپڑ تو کھائے گی، آپ کا راز نہیں بتائے گی، یا رسول اللہ وقت تو آنے دو، ابو بکر کا غلام سارا دن بکریاں چلائے گا، رات کو دودھ دھو کے آپ کی خدمت کرے گا، یا رسول اللہ ان سے پریشان نہ ہو، یہ ابو بکر کے نہیں یہ تو نبوت کے رازدان ہے، یہ تو نبوت کے شیدائی ہے، یہ تو نبوت کے جانثار ہیں، یہ تو اللہ کے نبی آپ کے وفادار ہیں، اللہ کے نبی آپ کے حبدار ہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، ابو بکر اور ابو بکر کا سب کچھ وہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ان اللہ امرک، جبریل آئے ہیں اور جبریل نے آ کے مجھے اطلاع دی ہے، کملی والے اللہ حکم دے رہے ہیں، کون بولے ان اللہ امرک، اللہ آپ کو امر کر رہے ہیں ان تستصحب ابا بکر
نبی اس وقت تک آپ ہجرت نہیں کر سکتے، ہجرت آپ کی ہوگی، اور ہجرت کے ساتھی کا انتخاب عرشوں سے خدا کر رہا ہے۔ ہجرت آپ کریں گے، ہجرت کا ساتھی عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہو۔ توجہ سے سمجھیے گا، میں زور لا رہے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں بات پوری ہو جائے۔ پچھلے جمعے کا کفارہ بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ ابو بکر آپ ساتھ ہیں، عشق مصطفیٰ میں آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ حدیث سنا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا میرے بابا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بات تو کوئی ایسی ہوئی نہیں۔ جب میں نے دیکھا رو بھی رہے تھے مسکرا بھی رہے تھے، میں نے کہا ابو ہوا کیا؟ حضرت صدیق کہنے لگے رویا اس لیے ہوں عائشہ تجھے نہیں پتا، آج مجھے میرے مقدر پہ رونا آ گیا، مجھے اپنے نصیب پہ رونا آ گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں بزرگوں کے ساتھ سفر کیا، اور جی میں نے شاہ صاحب کے ساتھ سفر کیا، میں بڑے بختوں والا ہوں، میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، میں بڑا بختوں والا ہوں، میرے گھر خواجہ بختیار کاکی آئے تھے، میں بڑے بختوں والا ہوں، میرے گھر امیر شریعت اول شاہ صاحب بخاری آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں میرے گھر میرا مرشد آیا تھا، اور میں ناز کیوں نہ کروں۔ آج ابو بکر کو وہ موقع مل رہا ہے جس کی تلیوں کو جبریل نے چوما تھا، آج اس کے ساتھ جا رہا ہوں، جس کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہوا آج اس کے ساتھ جاؤں گا، جس کے اشارے پہ زمین سے درختوں نے چلنا سیکھا آج اس کے ساتھ جاؤں گا، جس کی زلفوں کی قسمیں خدا اٹھائے آج اس کے ساتھ جاؤں گا، جس کے سینے کی قسمیں خدا اٹھائے۔ جبریل نے تلیے چوم کے بتایا تھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس دن مجھے پتا چلا کبھی کبھی خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں، اس دن مجھے پتا چلا تھا کبھی کبھی خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضور اطلاع دے کے واپس تشریف لے گئے اور اپنے گھر مبارک میں آئے۔ جو وقت گزر رہا ہے اختصار کر رہا ہوں، رات کا وقت آ جاتا ہے، مشرکین عین موقع اپنی سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ 100 کے قریب افراد، حدیث پاک میں آتے ہیں میۃ رجل من صنادید قریش کے بڑے بڑے 100 کے قریب سردار آ جاتے ہیں، تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، کس کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا عجیب منظر ہے، اللہ کے نبی کے گھر کا، اللہ کے پیغمبر کے گھر کا، کائنات کے سردار کے گھر کا۔ او بدبختو، جس پیغمبر کے نام سے دنیا کو وجود ملا، جس کے نام کی برکت سے تیری اور میری بخشش ہو، جس کے نام کی برکت سے ساری کائنات اپنے لیے بخشش کا سہارا ڈھونڈے، آج اسے ختم کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا پتا ہے ادھر تم نے سوچا ہے ادھر اللہ نے سوچا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر کے باہر جمع ہے۔ جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا باہر کفر تھا اندر ایمان تھا، باہر کفر تھا اندر ایمان تھا، باہر باطل تھا اندر اسلام تھا، باہر وہ تھے جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اندر وہ تھے جنہیں اللہ کی مدد پہ ناز تھا، باہر وہ تھے جسے مادیت پہ ناز تھا، اندر وہ تھے جنہیں روحانیت پہ ناز تھا۔ اب نبی کے گھر میں کون ہے؟ ایک حضرت علی ہیں، ایک اللہ کے نبی ہے۔ قربان جاؤں علی میں آپ کے مقدروں پر، قربان علی میں آپ کی عظمت پر، قربان علی میں آپ کی شان پر۔ جب میں آپ کے اس مقام کو دیکھتا ہوں تبھی تو ہمت سے کہتا ہوں علی تو میرے ایمان کا حصہ، علی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی تو میری آنکھوں کا سرما ہے، علی تو میرے دل کا تسکین ہے، علی تو میری روح کی قرار ہے، علی تو قرآن کی آیتوں کی طرح میری زبان پہ جاری ہے، علی تو قرآن کی آیتوں کی طرح میرے سینے کا حصہ میرے سینے میں سمو گیا ہے، علی تو قرآن کی آیتوں کی طرح میرے ایمان کا حصہ بن گیا ہے۔ تجھے کتنا مقام مل گیا آج اللہ کے نبی کے گھر میں، پھر گھر میں نہیں نبی کے کمرے میں، صرف کمرہ ہی نہیں نبی کے بستر پر۔ آئے وہ پاک بستر جو کبھی نبی کے نیچے آیا، آج پاک بستر میرے پیر علی کے بستر نیچے کے آیا ہے۔ باہر کفر ہے اندر ایمان ہے۔ کچھ اور کہتا ہوں، باہر خیانت ہے اندر امانت ہے۔ کچھ اور کہتا ہوں، باہر خیانت ہے اندر صداقت ہے۔ اللہ کے نبی اندر تشریف فرمائیں، یا رسول اللہ مشرک آ گئے ہیں۔
علی پریشان نہ ہو، یہ ابھی آئے ہیں، حفاظت کرنے والا پہلے سے موجود ہے۔ پیار سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اب قرآن کے جملوں کو سمجھیے، میں شعر و شاعری کر کے آپ کو اٹھانا نہیں چاہ رہا، کچھ عقیدہ بھی بنے۔ اگر میری بات ہو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، اور اگر اللہ کا قرآن ہو پھر دوستو تعصب اور ضد سے ہٹ کر عقیدہ بناؤ اور سینے سے لگاؤ۔ سورہ توبہ 10واں سپارہ، فرمایا فقد نصرہ اللہ، فقد نصرہ اللہ، تحقیق پکی بات ہے اس مشکل ویلے دے اتے، اس مشکل موقع پر نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ تو مشکلوں میں کام آنے والا، بولے مشکلوں میں کام آنے والا اے میرا پروردگار ہے۔ میری مشکل کو دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی، میری مشکل کو دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی، مصیبت میں جو کام آیا وہ میرا پروردگار آیا ہے۔ اللہ کے محبوب دشمن آ گئے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت نہیں بڑھ رہی اندر جانے کی۔ اب اس خلاصے سے نچوڑ کیا ہے؟ عقیدے کی بات سمجھیے۔ حالانکہ 100 کے قریب افراد ہیں، اسلحہ ان کے پاس، جسامت اور قدامت بڑی ہے، قوت اور پاور میں آئے ہیں، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، نبوت کے دروازے پہ خدا کا پہرا ہوتا ہے۔ نبی کے گھر ہر کوئی جا سکتا؟ بولیں وہی جا سکتا ہے در نبوت پہ، وہی جا سکتا ہے چوکھٹ نبوت پہ جس کے پاس رسول اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہو، جس کے پاس اللہ کے نبی کی محبت کا کارڈ ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں، سرکاری عمارت ہے، میں نے وزیر صاحب سے ملنا ہے، کہتے ہیں جی ٹکٹ لے کر آؤ، اپنا شناخت نامہ لاؤ، فلاں جگہ پہ لانا ہے جی، بیج دکھاؤ، کارڈ دکھاؤ، ٹکٹ دکھاؤ۔ تیری اور میری عدالت میں ٹکٹ چلتا ہے تو یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، یہ تو کائنات کے امام ہیں، یہ تو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بے مثل اور بے مثال ہستی ہیں، نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ کوئی آئے گا۔ ان کے در پہ بھی آنے کے لیے ہر کوئی نہیں منہ اٹھا کے در نبوت پہ چلا جائے۔ یہاں وہی جاتا ہے جس کے سینہ میں حب مصطفیٰ ہو، یہاں وہی جاتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، یہاں وہی جاتا ہے جس کے دلوں میں پیغمبر کی کامل فرما برداری ہو۔ اگر علی نبی کے گھر میں آئے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا علی کے پاس پیغمبر کی محبت کا سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جو آج پیغمبر کے گھر میں آئے وہ بھی نبی کی محبت کے ساتھ آیا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو ابو بکر عمر آج بھی پیغمبر کے روضہ میں نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہیں، ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ بھی نبی کی محبت کے بغیر یہاں آ سکتے؟ یا رسول اللہ پھر آپ باہر جائیں گے؟ فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا لوگوں کی امانتیں واپس کر دینی ہیں۔ واہ کامل نبی، سبحان اللہ، اس کو سچائی کہتے ہیں۔ جا رہے ہیں، حالانکہ مانتے بھی کس نے؟ جانی دشمنوں کی۔ دوستو ہجرت کے اس واقعے سے مجھے اور آپ کو بڑا درس ملتا ہے۔ اپنوں کا حق نہیں ہے، اپنوں کا حق نہیں، بیگانوں کی بات ہو رہی۔ جانی دشمن تھے، حضور کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر دنیا کو بتاتا ہے میں حق دینے آیا ہوں، لوگوں کا حق کھانے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 روپے کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ جھوٹی قسمیں، کسی کا حق دبانے کے لیے جھوٹے مقدمے، اور جس کا سائن چلتا ہے اس کو پتہ ہے میں نے دستخط کر دینے، میرے حق میں بات ہو جانی، جھوٹ بول دیتے۔ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، نبی کے ہجرت کے واقعے سے اپنی زندگی کو درست کیجیے۔ جانی دشمن تلوار لیے باہر کھڑے، میرے پاک پیغمبر کے پاک خون کے پیاسے، لیکن نبی کا اخلاق تیرے قربان جاؤں میٹھے اخلاق پر۔ حضور کہہ رہے ہیں علی اگرچہ میری جان کے دشمن ہے لیکن ان کی امانت میں خیانت نہ ہونے پائے، امانتیں واپس کر کے آ جائیے، ابھی سو جاؤ۔ بڑا مشکل وقت ہے۔ دشمن تو جب دیکھیں گے بستر پہ نبی نہیں ہے تو غصے کے مارے حضرت علی کو قتل کریں گے۔ آپ سوچیں نا اس منظر کو، پتہ لگے باہر جانی دشمن آیا ہے، دل سے بتاؤ اندر نیند آتی ہے؟ بولو۔ اور کوئی نہیں، FIR کٹ جائے کسی کے خلاف، اللہ حفاظت فرمائے۔
صرف پولیس کی گاڑی آ جائے اندر طوطے اڑ جاتے ہیں، اور یہاں جانی دشمن ہے۔ علی نیند آ گئی تھی نبی کے بستر پر، میرا پیر علی کہتے ہیں بولے یا رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں اتنی میٹھی نیند آئی، ساری رات اتنے مزے کی نیند نہیں آئی جتنی آج آئی۔ میں نے کہا علی ہوا کیا؟ باہر جانی دشمن کھڑے ہیں، آپ نیند کر رہے ہیں؟ فرمایا پہلے سوتا تھا، پتہ نہیں تھا موت آ جائے، پتہ نہیں میں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں۔ آج کملی والے نے کہا تھا سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے۔ مجھے نبی کی زبان پہ یقین تھا، یہ میرا بال بھی بیڑا نہیں کر سکتے، یہ بال بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمان ہجرت کے واقعے سے یہی سبق مل رہا ہے، اللہ کے لیے اللہ کے نبی کی زبانوں پہ یقین کر جاؤ، اللہ کے نبی کی زبانوں پہ فیصلے پہ یقین کر جاؤ۔ میرے نبی کی زبان کا فیصلہ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہلاکت میں جاتا ہے، لیکن ہم صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے نبی کا فیصلہ ہے، جو سود کھانے والا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، وہ 40 کے قریب، ایک روایت میں 100 کے قریب ماؤں سے زنا کرنے والا ہے، جو سود کھانے والا ہے، وہ حرام کا مار کھانے والا ہے۔ نبی کی زبان پہ یقین کر جاؤ۔ میرے نبی بتا رہے ہیں اگر بے نمازی بن کے دنیا سے جاؤ گے تمہارا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر ابو جہل کے ساتھ قیامت کو اٹھ جائیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر حامان کے ساتھ اٹھ جائیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر فرعون اور نمرود کے ساتھ اٹھ جائیں، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ اور نبی کی زبان پہ یقین کرو۔ میرے علی فرماتے ہیں اتنی میٹھی نیند آئی، پوری زندگی اتنی مزے کی نیند نہیں آئی، اس لیے آئی کہ کملی والے نے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح کو اٹھنا ہے، امانتیں واپس کرنی ہے، پھر مدینہ میں میرے پاس آ جانا ہے۔ مجھے یقین تھا، پہلے پتہ نہیں تھا اٹھوں نہ اٹھوں، جب سے کملی والے نے کہا تو یقین تھا صبح کو میں نے اٹھنا ہے، موت نہیں آنی۔ یا رسول اللہ وہ دیکھو باہر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باہر نکلنے لگے، اللہ کیا کروں، کس طریقے سے نکلوں؟ قرآن سمجھیے اب۔ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، میں وہ ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا ہے۔ تھوڑا سا زور لگا ہمت کر دے، نبی کی محبت میں سبحان اللہ کام آئے گی انشاءاللہ۔ آج ان کے لیے بولیں گے، حشر میں وہ ہمارے لیے بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو کملی والے کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میں نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نہیں بچایا؟ کیا میں نے کنویں سے یوسف کو نہیں بچایا؟ کیا میں نے دریائے نیل سے صندوق میں پڑے ہوئے اپنے پیارے موسیٰ کو نہیں بچایا؟ وہ تو نبی تھے، تو تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو رسول تھے، تو تو رسولوں کا رسول ہے۔ پیارے آپ ذرا نکلیے، اللہ کروں کیا؟ فرمایا ذرا ہاتھ مٹھی میں لو، مٹھی میں مٹی لو، یوں کنکر بنا کے پھینکو۔ یا رسول اللہ کہاں پھینکوں؟ دروازے کی طرف پھینکوں؟ دشمن تو پیچھے بھی ہے، دائیں پھینکوں؟ دشمن تو بائیں بھی ہے، یہ تو گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میرے پیغمبر کا کمال سمجھیے، نبی کا شان سمجھیے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی آپ کو نہیں پتا، ہاتھ آپ کے ہوں گے، ان ہاتھوں میں طاقت رب کی ہوگی، ہاتھ آپ کے ہوں گے، ان ہاتھوں میں قوت اللہ کی ہوگی۔ پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو نبی نہ کرنا رب کا کام ہے۔ حضور نے مٹھی پھینکی ہے، باہر تشریف لائے، وہ مر رہے ہیں کملی والے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آگے بھی پردہ ڈال دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، ہم نے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا، یوں پردے پڑ گئے ہیں۔ اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کملی والے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے یہاں سے نکلے ہیں، پیچھے اپنی چادر میں علی کو سلا کر آئے ہیں۔ اب میں جب تک یہ نقطہ نہ سناؤں میں آگے نہیں جا سکتا۔ خدا کے لیے ابو بکر کے ایمان پہ بحث نہ کرنا، حضرت پیارے پیغمبر کے سیار کے اوپر تبرہ نہ کرنا۔ ابو بکر کا مقام سمجھیے، سیرت مصطفیٰ میں نے پڑھا، اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور اپنے سبز رنگ کی چادر تھی، کہا علی لو سو جاؤ۔ مجھے مقام سمجھ آیا، علی میرے نبی کی سبز چادر میں سوئے ہیں۔ جب پلٹ کے میں عائشہ کے
باب ابو بکر کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے مقام سمجھ آیا، علی بھی محترم، ابو بکر بھی محترم، لیکن فرق یہ ہے علی سوئے ہیں تو محمد کی سبز چادر میں، صدیق سویا ہے تو محمد کے سبز روزے خضرے میں سویا ہے، گنبد خضرا میں سویا ہے۔ صدیق اکبر تیری صداقت کا کیسے کس کو انکار ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو انکار ہوگا، دونوں عالم میں اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ حضرت سمیع پاک نکلے، کہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ذرا موزنو مسلمان بھائیوں دیکھو تو تہی، رات کا وقت ہے، کملی والے کس گلی میں جا رہے ہیں، یہ گلی کس کے محل میں جا رہی، یہ کس بازار میں جا رہے ہیں؟ پیار سے سوچو تو صحیح، شان صدیق کو سمجھیے تو صحیح، پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں کس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ گلی کا موڑ کس کے گھر کو مڑ رہا ہے؟ یہ کس بازار سے ہو کے جا رہے ہیں؟ واہ صدیق تیری عظمت کا اللہ نے شاہکار کر دیا، تیری عظمت کو اللہ نے کتنا بلند کر دیا۔ آج تک میں نے دیکھا سارے صحابہ چل کے در نبوت پہ آئے، سلمان فارس سے چل کے نبی کے دروازے پہ، بلال حبشہ سے چل کے نبی کے دروازے سے، صہیب روم سے چل کے نبی کے دروازے سے، عمر نبی کے دروازے پہ، عثمان نبی کے دروازے پہ، علی نبی کے دروازے پہ، صدیق تیرا اللہ نے مول پا چھڑیا، آج کملی والا چل کے صدیق کے دروازے پہ آیا ہے۔ رات کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ہی نہیں کون ہے، فوراً سے دروازہ کھولا، تیاری پہلے سے تھی۔ کہنے والے نے کہا ابو بکر پوچھا ہی کیوں نہیں، جبکہ سنت یہ ہے جب کوئی دروازہ دے، دستک دے تو سوال کیا جاتا ہے بھی آپ کون ہیں؟ کہا اگر نبی کے کھٹکھٹانے کو ابو بکر بھی نہ پہچانے تو پھر کون پہچانے گا؟ یہ تو محبوب کا کھٹکھٹانا تھا، اور مجھے تو نیند ہی نہیں آئی جب سے نبی بتا کر گئے ابو بکر تیار رہنا، رات کو نکلنا ہے۔ میں تو اس وقت کا اپنی محبت کی پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں، اس وقت کا پیار کی انتظار سے دیکھے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اب دونوں یاروں کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر یہاں چلتے چلتے بے شمار نکات ہیں، اب وقت اجازت نہیں دے رہا۔ جناب صدیق اکبر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے وہ منظر یاد آیا، میرے نبی کے 2 سفر قرآن نے بیان کیے ہیں، دونوں قرآن میں ہیں، دونوں سفروں کا ساتھی قرآن میں ہے۔ دونوں سفر کہاں ہوئے؟ یہ دونوں قرآن میں ہیں۔ ایک سفر معراج کا تھا، ایک سفر غار کا تھا۔ جو معراج کا سفر ہوا اسے بھی قرآن نے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب رات کے تھوڑے سے حصہ میں جلدی جلدی میں نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، محبت میں کہا کرتا ہوں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام میں بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ اپنے پاس بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، میرے محبوب میرے پاس آ جہاں آج تک کوئی آیا نہیں ہے۔ اتنی بلند ہوئے، اتنے بلند ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ، سمجھانا مشکل ہے، اتنی بلندی پہ پہنچے۔ یا وہاں خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ تو وراء الورا پہنچ گئے ہیں۔ عقل انسان کی تھک جاتی ہے سوچتے سوچتے، اور جہاں پہ انسان کی بلندیوں کا اختتام ہو جائے وہاں سے میرے آقا کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایک سفر معراج کا ہے، دوسرا سفر ہجرت کا ہے۔ ہجرت کے سفر کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر توجہ رکھیے، محبت میں جملہ دینا چاہتا ہوں، جو ہجرت کا سفر کرنے والا تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا، جو
معراج میں ساتھ گیا، وہ تمام فرشتوں کا سردار، آج جو ہجرت میں ساتھ آیا، یہ سارے صحابہ کا سردار جو معراج میں ساتھ گیا ہے اسے نوریوں کا سردار کہتے ہیں، اور جو ہجرت میں ساتھ گیا ہے اسے حضور کے سارے صحابہ کا سردار کہتے ہیں، ساری امت کا سردار کہتے ہیں۔ پھر اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں، وہاں بھی سواری ساتھ تھی، یہاں بھی سواری ساتھ تھی، اس سواری کا نام براق ہے، اور اس سواری کا نام صدیق اکبر کے کندھے ہیں۔ اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا، میں نے دیکھا وہ سواری کہاں سے آئی، وہ جنت سے آئی تو جنت میں چلی گئی۔ صدیق کو جب دیکھتا ہوں یہ بھی جنت سے آیا ہے، جنت میں گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفا، لوگوں اللہ نے مجھے اور ابو بکر عمر کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نطفا، اور اسی مٹی میں ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے تمہیں بنایا ہے اس مٹی میں تمہیں دفن کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے آدمی کی جہاں قبر بنتی ہے اسی قبر کی مٹی کو اللہ انسان کے نطفے میں شامل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا نبی اور ابو بکر عمر ایک مٹی سے بنے ہیں، پھر ایک مٹی میں گئے ہیں، جہاں گئے ہیں وہ مٹی کون سی ہے؟ اسے محمد کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی کا روزہ کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت تو وہ ہے، اس جنت کی جنت بھی نبی کا روزہ ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے ربا جنت دے دے، وہ جنت کہتی ہے نبی کا روزہ دکھا دے۔ یہ میرے نبی کا پاک روزہ جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ابو بکر اگر وہ سواری براق والی جنت سے آئی تو جنت میں گئی ہے، تو شب ہجرت جو مصطفیٰ کی سواری بنی ہے وہ بھی جنت سے آئی، جنت سے گئی ہے۔ مسلمان بھائیوں، اپنی محبت میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے سمجھنا۔ جب میرے نبی معراج پہ گئے تو جبریل ساتھ تھا، ہجرت پہ گئے تو ابو بکر ساتھ تھا، وہ فرشتوں کا سردار، یہ ساری امت کا سردار۔ میں نے کہا ربا مجھے کوئی پیار تو سمجھ آئے، تو پیار یہ سمجھ آیا جو ہجرت کے جو معراج کی رات ساتھ گیا اس نے محمد کو اٹھایا ہے، اور صدیق نے گودی کے اندر محمد کو سلایا ہے۔ اس نے اٹھایا ہے، اس نے گودی میں سلایا ہے۔ اٹھانے والا بھی نرالا تھا، سلانے والا بھی، سب کچھ نبی پہ قربان۔ کون کہتا ہے ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا حق کھایا؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ فاطمہ کو دھکے دے دیے، معاذ اللہ۔ یہ بتاؤ ابو بکر نے اپنے پاس رکھا کیا ہے؟ مکے کا سب سے بڑا تجارت کرنے والا جب آئے تو کئی ہزار درہموں کے مالک، اور ابو بکر کا جنازہ پتہ ہے کس حالت میں اٹھا ہے؟ جناب صدیق اکبر کے گھر میں کفن کی چادریں بھی نہیں تھی، یہ پرانی چادریں تھی جن کے اندر آپ کو کفن دیا گیا۔ کہنے والوں نے کہا ابو بکر آپ میرے پیغمبر کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کو نئی چادروں میں غسل دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، میں نبی کے مصلی کا وارث ہوں، اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، ان پرانی چادروں میں پیغمبر کے اس یار غار کو تم کفن دے دینا۔ اور بدبختو ابو بکر نبی کے بیٹی کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ اپنے لیے ابو بکر نے رکھا کیا؟ اولاد تھی وہ نبی پہ قربان، مال تھا وہ نبوت پہ قربان، بیٹیاں تھی نبی پہ قربان، غلام تھا نبی پہ قربان، سواری تھی وہ نبی پہ قربان کر دی۔ توجہ سے سمجھنا، اللہ نے بھی پھر مول پا چھڑیا۔ فرمایا ابو بکر تیرا سب کچھ نبی کی گود میں، اور میری سب سے بڑی دولت محمد ہے وہ تیری گود میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے دوستو؟ جو نبوت پہ قربان ہو جاتا ہے، جو نبی کے نام پہ مر مٹتا ہے، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے، برآمدے میں آپ بیٹھیں، باہر صفیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، دائیں بائیں سے آپ تشریف لائیں۔ درد دل سے عرض کر رہا ہوں، یہ واقعات محض سننا نہیں، بس خالی چسکا نہیں۔ آج ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکالنے کی دعوت پڑے، ہم دیکھتے ہیں رسم و رواج پہ کتنا نکالتے ہیں، نبی کے نام پہ کتنا لٹاتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ وہ تاریخی روایات میں آتا ہے وہ کبوتر اور کبوتری، وہ کبوتری اور مکڑی کا جالا جنہوں نے پیغمبر کی اس غار کے موقع پر
مکڑی نے جالا تانا اور اس کبوتری نے انڈے دیے. پیغمبر کے دروازے کی ادنا سی نوکری اور غلامی کی ہے. آج تک جو مکہ میں کبوتروں کی نسل چلی آ رہی ہے وہ اسی کبوتری کی نسل ہے. اللہ نے اس کی نسلوں کو زندہ رکھا. اگر جانور ہو کے یہ مقام پا سکتے ہیں، میں اور آپ تو سب سے افضل مخلوق ہیں. خدا کے لیے نبی کے نام پر مٹنا سیکھیں، حضور کے لیے کٹنا سیکھیں، نبی پہ نام پہ قربان ہونا سیکھیں اور اپنی زندگی کا رخ بدلیے. جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، کسی کا حق کھانا اور اللہ نہ کرے سب سے بڑی بیماری جو ہمارے مسلمانوں میں 98% چل رہی ہے، بے نمازی بن جانا. مسجدوں میں آپ داخل ہو جائیں، وہی پرانے نمازی جو شروع سے چل رہے ہیں وہی نظر آتے ہیں. اتنا بڑا مجمع یہ غیر مسلموں کا نہیں بیٹھا. آپ سب یہودیوں کا مجمع نہیں ہیں، آپ عیسائیوں کا مجمع نہیں ہیں، آپ کملی والے کا نام لینے والے ہیں. پھر یہ مجمع باقی نمازوں میں کیوں غائب ہوتا ہے؟ کل کو حشر کو نبی کا سامنا ہونا ہے. ہجرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، جان بھی اللہ کے نبی کے لیے قربان کریں، مال بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے قربان کریں اور یہ عزم کریں دیوانان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، دیوانان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہو. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم